اللہ اکبر۔ غار ثور یہ وہی جگہ ہے جہاں پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہہ رہے تھے، اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے، آپ غم نہ کریں۔ یہ تسلی دے رہے تھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم علی سیدنا و حبیبنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتے ہیں ناظرین آپ سبھی خیر و عافیت سے ہوں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ سبوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آج آپ لوگوں کو انشاءاللہ غار ثور کی زیارت کرائیں گے۔ تقریباً میں 1 گھنٹہ سے اوپر چل چکا ہوں نیچے سے، لیکن میں نے سوچا چلیے ذرا اوپر سے شروع کرتے ہیں۔ تو غار ثور مکہ المکرمہ کے اندر موجود ہے۔ یہ وہ پہاڑی ہے جس کے اندر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ٹھہرے تھے اس غار میں، اور اس غار میں ٹھہرنے کی وجہ سے اس غار کا ذکر قرآن کے اندر بھی آ گیا ہے۔ قرآن کے اندر ایک آیت کریمہ ہے، الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا لا تحزن ان اللہ معنا، کہنا کہ بے شک اللہ آپ کے ساتھ ہے، اور لا تحزن ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے تھے۔ اس کے بعد اس کی پوری آیت کی جو تفسیر ہے وہ اس طریقے سے ہے کہ اگر تم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہیں کرو گے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہیں کرو گے تو اللہ ان کی مدد کرے گا۔ یاد کرو اس وقت کو جب ان کو کافروں نے گھر سے نکال دیا، اس وقت 2 ایسے ہی شخص تھے جن میں ایک ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب وہ دونوں غار ثور میں تھے اس وقت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رفیق کو تسلی دیتے تھے کہ غم نہ کرو، یعنی اس غار میں جس وقت تھے اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تسلی دے رہے تھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے، غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ یقین اور یہ اطمینان اللہ کے ساتھ اس طریقے کا یقین ہونا چاہیے، آپ کہیں بھی ہوں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں درس دیا، یہ سبق دیا، یہ کہہ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو جانتے تھے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، لیکن وہ تسلی دے رہے ہیں، وہ پورے امت کو تسلی دے رہے ہیں۔ اگر آپ کہیں کوئی پریشانی میں ہوں تو آپ بالکل یہ یقین رکھیں اپنے دل کے اندر کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، لا تحزن، غم نہ کرو، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ خاص تو یہ آیت یہاں کے لیے اتری تھی، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تسلی دے رہے تھے، اسی واقعے کا ذکر ہے اور اسی کو لے کر کے ذکر ہے، لیکن وہ چیز آج بھی ہمارے ساتھ ہوگی انشاءاللہ۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ایسا یقین رکھیں، کہیں بھی کوئی پریشانی ہو تو وہی آیت جو لا تحزن ان اللہ معنا کا لفظ جو آیا ہوا ہے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، بالکل اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ خدا نے ان پر تسکین نازل فرمائی اور ان کی ایسی لشکروں سے مدد کی جو تمہیں نظر نہیں آتے تھے، اور کافروں کی بات کو پست کر دیا، یعنی کافروں کی بات کو پست کر دیا، اور بات خدا ہی کی بلند ہے، اور خدا زبردست اور حکمت والا ہے۔ یہ بات بالکل صحیح ہے، یہ ہماری سوچ میں نہیں آ سکتی ہے، نہیں سما سکتی ہے۔ جو چیز اللہ کر دے اور اللہ کی حکمت کو ہم نہیں سمجھ سکتے ہیں، بس اللہ سے ہمیں فضل اور رحمت کی امید رکھنی چاہیے۔ تو یہ وہی غار ثور ہے جن کا ذکر قرآن کے اندر بھی آیا ہے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر رفیق سفر 3 دن تک یہاں پر رہے، دعوت حق کی پیروی کرنے والے۔ مشرکین مکہ نے جب پریشان کر دیا تھا اور یہاں پر یعنی مکہ المکرمہ کو چھوڑنے پر مجبور کر دیا،
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। तो फिर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकर्रमा से निकले और उन कुफ़ार मुशरिकीन की वजह से यहाँ पर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 3 दिन तक ठहरना पड़ा। तो इस गार को ज़रा आप लोगों को दिखाते हैं करीब से। ये देखें, ये इस तरीके का है। अल्लाह अकबर। तो ये ऐसे मनाजिर हैं। यहाँ पर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ठहरे थे, साथ में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी साथ में थे। और यही वो गार है जहाँ पर मकड़ियों ने जाली लगा दिया था और फिर एक सुराख जैसे नज़र आया अंदर। तो उस सुराख पे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने पाँव का अंगूठा रख दिया कि उस सुराख से कहीं कुफ़ार देख ना ले। तो फिर ये जब उस सुराख में रखा तो वहाँ पर कोई सांप था या कोई जहरीली चीज़ जिसकी काटने की वजह से फिर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के यानी दर्द की वजह से आंसू जो निकले थे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक पर गिरे। तो फिर जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि क्या हुआ है तो फिर बोले कुछ नहीं। बहरहाल जब पता चला तो फिर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने लुआब को वहाँ पर लगाया। तो फिर वो उस दर्द से दर्द कुछ कम हुआ और फिर ठीक हुए अल्हम्दुलिल्लाह। बहरहाल इस गार की बड़ी ही तारीख़ है, यानी कुरान करीम में भी इसी वजह से रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पर ठहरे थे, जिसकी वजह से फिर कुरान के अंदर इस गार का ज़िक्र भी आया है। इज़ हुमा फिल गार इज़ यक़ूलु लिसाहिबिहिमा ला तहज़न इन्नल्लाह मअना। ये पूरी आयत है इसी के बारे में कि जब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को तसल्ली दे रहे थे इसके बारे में कि आप फ़िक्र ना करें, गम ना करें, हमारे साथ अल्लाह है। और वाकई में 3 दिन तक यहाँ पर ठहरने के बाद फिर जब मदीनतुल मुनव्वरा के लिए हिजरत किए और मदीनतुल मुनव्वरा जब पहुँचे तो फिर पूरे तफसील तो आप लोगों को मालूम होगा इसके बारे में कि वहाँ से किस तरीके से दीन फैला और किस तरीके से मुसलमानों के अंदर मजबूती आई और मक्का को फिर दोबारा से फ़तह किया और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर फिर मक्के की सारी यानी हुकूमत, एक तरह से आप कह लीजिए हुकूमत आ गई। उसके बाद वही फिर खुलफा के जो वाक़यात आप लोग सुनते होंगे कि खुलफाए अरबा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कि यानी उन्होंने हुकूमत की। फिर उसके बाद हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। इसी तरीके से फिर हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आए। यानी बाद एक के बाद दीगर मुसलमानों के हाथ में मक्का मुकर्रमा के अंदर कब्ज़ा रहा और इस तरह से क़ुव्वत मिली। तो अगर किसी के साथ कोई परेशानी आ जाए, मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए बात कर रहा हूँ, अगर किसी के साथ कोई परेशानी आ जाए, मुशक्क़त आ जाए, तो वो परेशान बिल्कुल ना हो। वो इस बात को ज़रूर अपने ज़हन में रखें, ला तहज़न इन्नल्लाह मअना। आप परेशान ना हो, अल्लाह हमारे साथ है। ये जो आयत है ये सबके लिए है, सबको, लेकिन ये अल्लाह तबारक व तआला से इसी तरीके से यकीन बना के रखना चाहिए। आप लोगों को मैं ये मंजर भी दिखा रहा हूँ, साथ में थोड़ी सी ये बातें भी कर दे रहा हूँ ईमानी, ताकि आपके ईमान में भी इजाफ़ा हो, ईमान में ताज़गी आए। और हमारी सारी वीडियोज़ के अंदर यही कोशिश हुआ करती है कि आप लोगों को वो यानी तारीख़ी, असल में मैं पहाड़ चढ़ा हुआ हूँ जिसकी वजह से सांस भी बहुत ज़्यादा फूल रहा है, बहुत ही यानी ऊंचाई बहुत ज़्यादा है, तकरीबन 1.5 घंटे से ज़्यादा लग गया है। 1.5 घंटा, अल्लाह अकबर, बल्कि 2 घंटा आप कह सकते हैं। वो रुकते रुकते बस बहुत ज़्यादा चढ़ाई है। और ये उस वक्त क्या मंज़र होगा जब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु यहाँ पर चढ़े होंगे। मक्का के अंदर आप ये देख सकते हैं तकरीबन यही पहाड़ मुझे लग रहा है कि सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर है, इतना लंबा। और यहाँ पर आकर के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रुके थे। ये सब अल्लाह की मसलहत थी, वरना कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको अगर अल्लाह चाहता तो फिर वहीं से भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकल सकते थे और कोई देख नहीं सकता था। जैसा कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास उस चारपाई पे सो गए थे, फिर हज़रत अबू बकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबके सामने से गुजरे थे, लेकिन किसी को पता नहीं चला था। तो उस तरीके से वो भी हो सकता था, लेकिन अल्लाह की हिकमत है और जिसकी और दुनियावी जो असबाब हैं उस असबाब के लिए
یہ سب کرنا پڑا. اور میں کہہ رہا تھا کہ ہاں، اگر کسی کے ساتھ کوئی پریشانی ہو تو ایک دم سے مایوس نہ ہوں. دوسری بھی آیت ہے قرآن کے اندر، لا تقنطوا من رحمت اللہ والی جو آیت ہے، کہ اللہ کی رحمت سے بالکل مایوس نہ ہوا کریں. اللہ سے بالکل یقین رکھیں اور اپنے دل میں یہ ضرور یقین رکھیں، یعنی کہ یہ چیز ضرور اللہ بہتر کرے گا. اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے. تو یہ سب آیتیں جو قرآن کے اندر کچھ آیتیں ہیں جن کو غور کرنا بہت ضروری ہے اور اس کو سمجھنا بھی چاہیے. اس سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. یعنی جیسے ایک آیت تو یہ ہو گئی کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں. اسی طریقے سے پھر وہ دوسری آیت جو ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تسلی دے رہے تھے کہ لا تحزن ان اللہ معنا، کہ اللہ ہمارے ساتھ اللہ ہے، بالکل مایوس نہ ہوں. اور ایک اسی طریقے سے ہے کہ یا اللہ وہ کون سی آیت ہے. بہرحال یہ منظر تھے غار ثور کے. اور ایک بار آپ لوگوں کو دکھا دیتا ہوں دوسری جانب سے، جہاں پر لوگ نماز بھی ادا کر رہے ہیں. یہ دیکھیں اس طریقے کا غار ہوا کرتا تھا. اللہ اکبر. یہاں کچھ لوگ نماز بھی ادا کر رہے ہیں، ماشاءاللہ تبارک اللہ. اور اس پہاڑ کے بارے میں ایک چیز بھی آپ لوگوں کو ویڈیو ختم کرنے سے پہلے بتا دوں کہ اس طرح سے ثواب کی نیت سے یہاں پر چڑھنا ایسا تو کچھ نہیں ہے. بہرحال آپ یہ احساس کرنے کے لیے یہاں پر چڑھ سکتے ہیں کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر چڑھے تھے. کتنی مشقت سے اور کتنی پریشانی ہوئی ہوگی اس وقت کہ ان کو یہاں پر چڑھنا پڑا اور یہاں پر ٹھہرنا پڑا. اور دین کو پھیلانے کے لیے، یعنی آج ہم اگر ایمان کی حالت میں ہیں، اللہ کو مان رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مان رہے ہیں، تو یہ سب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مشقت اور محنت ہے. اگر وہ وہیں رک جاتے، اگر یہ چیز یعنی دین کو پھیلانے کے اگر دل میں وہ نہیں رہتا اور وہیں رک جاتے تو پھر ہم تک یہ دین تو پہنچتا ہی نہیں. لیکن یہ سب مشقتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھائی ہیں تاکہ ہم جیسے لوگ ایمان لے آئیں اور ہم ایمان کی حالت میں رہیں. تو ہمیں اس کی قدر بھی کرنی چاہیے. بہرحال میں نے کہا کہ اگر آپ چڑھنا چاہیں تو اپنے دل میں یہ رکھیں کہ ہمارے نبی نے کتنی مشقت کی ہوگی. اس چیز کو احساس کرنے کے لیے اپنے دل کے اندر یہاں پر چڑھیں تاکہ اس سے کچھ ایمان میں بھی تازگی آئے، ایمان میں اضافہ ہو. بہرحال ویڈیو کو یہیں پر ختم کر رہے ہیں. اگلی ویڈیو میں پھر سے آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.